अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही ख़ास दिन है और आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था 76 साल पहले। जी हाँ, आज पाकिस्तान की अगर हम देखें तो 76वीं सालगिरह है और इस सालगिरह के मौके पर आज हम उम्मीद पाकिस्तान में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ जो है पुलिस डिपार्टमेंट के जो है आला अफसरान हमारे साथ होते हैं, तो इसी सिलसिले में आज हमने इस आज़ादी के दिन पे उन्हें यहाँ पर मदऊ किया है और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है। 76 साल हो गए हैं इस मुल्क को, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पे मसले मसाइल होते हैं, आवाम परेशान है और साथ ही साथ उनके मसाइल के हल के लिए कोई ना कोई राह निकलनी चाहिए। तो आज के दिन जो कि ऐसा आज़ादी का दिन है जिस दिन हम जो है हमें ये मुल्क जो है तोहफे में मिला था, और आज के दिन जो है हम इस हवाले से हम बात करेंगे कि आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं कैद हैं। क्यों कैद हैं, क्या वजूहात है इस कैद की? क्या कहीं ना कहीं हम किसी के जुल्म की वजह से कैद हैं? कहीं ना कहीं हम महंगाई की इस तूफान में कहीं हम कैद हैं? हमारी ये रिहाई क्यों नहीं हुई है जबकि हमारा मुल्क आज से 76 साल पहले जो है आज़ाद हो चुका था? तो नाज़रीन, आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ कराती जाऊँ कि वो उनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से तो है ही, और वो जो है एक साथ ही साथ वो एक अपनी पुलिस की ड्यूटी देने के साथ साथ वो एक बहुत ही बेहतरीन शायर भी हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है ये कॉम्बिनेशन एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वो इसलिए क्योंकि अक्सर हमारे जहनों में होता है कि जो हमारे अफसरान होते हैं और जो पुलिस के हवाले से जो एक माइंड सेट होता है वो एक बहुत ही रिजिड किस्म का होता है, लेकिन एक जो शायर होता है उसका दिल बहुत नरम होता है, वो चीज़ों को बहुत ही गहराई से महसूस करता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो क्या होता है, वो उस कॉम्बिनेशन से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर कमर रिजवी साहब को, जो कि इस वक्त AIGP कम्युनिकेशन है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और बहुत माजरत जी नाज़रीन, मैं ये भी बताती चलूँ कि थोड़ा जो है इंतज़ार किया है। वैसे तो अक्सर पुलिस हमें इंतज़ार करवाती है, लेकिन आज जो है थोड़ा सा पुलिस ने हमारा इंतज़ार किया, तो उसके लिए बहुत माजरत और बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बहुत मसरूफियत से जो है टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की बड़ी मसरूफियत होती है। तो आज जो है आज के दिन भी आप लोगों की छुट्टी नहीं है, आज तो आज़ादी का दिन है। आज तो छुट्टी क्या, मैं एक तो वाज़ेह कर दूं, मैं AIG टेली कम्युनिकेशन हूँ। जी बिल्कुल AIG टेली कम्युनिकेशन। जी अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे जो है आपके वर्क के हवाले से भी पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज आपकी छुट्टी नहीं है क्या? नहीं देखिए, छुट्टी और कुछ शोबे ऐसे हैं कि आदमी हर वक्त ड्यूटी पे होता है, तो जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट पे ज़्यादा आती है। ख़ास तौर पे वो दिन, ये तो कौमी दिन है, इसके अलावा भी जो दिन होते हैं, रिलीजियस डेज हो गए और जो हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, उनमें हमारी ख़ास तौर पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। फिर तो महकमे में जब आप आते हैं तो आपको इल्म होता है कि आपको जो है मखसूस शोबा है और आपको उन दिनों में ज़्यादा कोशा रहना है जिन दिनों में निस्बतन दूसरों की, मैं भी कहता हूँ कि छुट्टी और ड्यूटी क्या, इस वक्त तो सभी खुशी मना रहे हैं ईद आज़ादी की, तो वो वैसे दूसरे तरीके से कहीं पे परचम लहराया जा रहा है, कहीं पे लोग अपने बच्चों को लेकर निकले हुए, तो सभी मशगूल हैं इसमें। अच्छा, ये तो है, लेकिन आपको तो शुरुआत एक शायरी से करनी चाहिए थी ना। आपने तो पहले ही अपना रूटीन बताना शुरू कर दिया। अब रूटीन हम आपकी बात में सुनेंगे। सबसे पहले आप हमें जो है एक बेहतरीन किस्म का जो है शेर आज के दिन के मुनासिबत के हिसाब से आप हमें सुनाएं। शायर को तो अपना हर शेर ही बेहतरीन लगता है, लेकिन दो शेर आज़ादी की निस्बत से, अपने मुल्क के वतन की निस्बत से, कि अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा है। बेहतरीन।
یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اب تھوڑی سی پروگرام نے جان پکڑی ہے, بس اس چیز کی کمی تھی. اچھا قمر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آج 14 اگست کے حوالے سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے میس کریٹ ہوا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی لوگ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو سم ہاؤ وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی تو منانی ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ایلیمنٹس نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. نہیں بہت, یہ تو بہت اوکیجنل کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آ جائے, ورنہ تو لوگ سبھی ساتھ میں جشن منانے کے لیے نکلتے. اور اچھا ہے آپ نکلیں, ڈسپلے کریں کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں اور آپ اپنے وطن کی آزادی کی خوشی اور یہ جو آپ کو تحفہ ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا, آپ کو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد ملا ہے اور لوگوں کی جد و جہد کے بعد ملا ہے. تو سیلیبریٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ بتا سکیں کہ آپ کو احساس ہے کہ یہ جو آزادی ملی تھی وہ آپ نے ایک جد و جہد کے تحت, ایک نظریے کے تحت حاصل کی ہے. یہ واقعات ہیں, بہت اکا دکا کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہوگا, ایسا ہے نہیں. اور رش زیادہ اور دنوں کی نسبت زیادہ لوگ نکلتے ہیں, وہ اچھی بات ہے. بس یہ ہے کہ کہیں بھی ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ. کوئی میں تو لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہوں, زیادہ تر لوگ فالو بھی کرتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ ایک بیسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ اپنے آپ کو ڈسپلے کریں, اور لوگ کرتے بھی ہیں, زیادہ اکثریت تو کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آزادی کو کس طرح سے آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ اگر میں پولیس کی بات کروں تو کس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی تو ڈیوٹیز بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں, پرچم کشائیاں ہوتی ہیں ہمارے مختلف آفیسز میں, پرچم کشائیاں کی جاتی ہیں اور ہمارے آئی جی پی صاحب سے لے کے نیچے تک سارے آفیسرز اس میں شرکت کرتے ہیں. اور پھر مختلف تقاریب ہیں اس میں شرکت ہے, مختلف ڈیوٹیز ہیں جن کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں. تو وہ دیگر شعبوں کی طرح پولیس کا شعبہ ذرا سا مختلف ہے, تو ہماری ڈیوٹیز بھی ایک ایڈیشنل چیز ہے, وہ بھی ہوتی ہیں, تو اس طرح سے اس کو مناتے ہیں. اچھا یہ بتائیں بچپن میں کس طرح سے جو ہے آزادی کا دن منایا جاتا تھا, وہ ذرا اب بھی اسی طرح جس طرح بچوں کے بچپن میں ہم مناتے تھے اب اپنے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ اس طرح مناتے ہیں. وہی پرچم لانے, گھروں پہ لگانے, ہاتھ میں لینے, بچوں کو دینے. بچے اسکول جاتے ہیں, ان میں جو تقریبات ہوتی ہیں اپنے اسکول میں اس میں شرکت کرتے ہیں. وہی بیجز لگانا, پرچم کے کپڑے اگر آپ کو میسر ہیں تو وہ پہننا. تو جس طرح ہم مناتے تھے جوش و خروش سے, ویسے ہی ہمارے بچے بھی. اچھا یہ جو جوش و خروش ہوتا ہے اکثر جو ہے جو ہمارے محلے والے ہوتے ہیں وہ ذرا بچوں کی ایکٹیویٹی سے, کیونکہ بچے تو بڑے پرجوش ہوتے ہیں نا ان سب چیزوں میں, تو وہ ذرا سا تھوڑے پریشان بھی ہو جاتے ہیں. کچھ اس طرح کے محلے میں تنگ تو نہیں کیا آپ نے محلے میں کسی کو؟ نہیں, ہم تو بڑے سیدھے سادے اور شریف بچے تھے, کبھی کوئی شرارت ہی نہیں کی آج تک زندگی میں. تو اس وقت کیا کرتے, تو بنا شرارت کیے آپ اس شعبے میں کیسے آ گئے؟ نہیں وہ تو خیر ایک بڑا معزز شعبہ ہے یہ. بالکل. اور بس آپ کو اپنے کام سے ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, اور آپ ایمانداری سے اور جس طرح سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے عہدے سے عہدہ برا ہوں. صحیح. اچھا قمر صاحب اب ذرا میں جو ہے ایک پولیس افسر کو ذرا جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بریک دوں گی, اور جو ہے ایک شاعر سے میں بات کروں گی جو کہ ایک بہترین شاعر ہیں. تو آپ ہمیں جو ہے ذرا کوئی اچھی سی نظم سنائیں اس موقع کے حوالے سے. ایک نظم جو وطن کی نسبت سے لکھی میں نے, کہ رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں, ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں, دل میں وہ سوچ تھا کہ دعا کو اثر ملا. ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں, دل میں وہ سوچ تھا کہ دعا کو اثر ملا. ایک باز گشت گونج گئی شش جہات میں, دل میں وہ سوچ تھا کہ دعا کو اثر ملا. سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, سات شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, سات شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, سات شکر کردگار
کہ ہم کو شجر ملا، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا، ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب، ہم کو بھی ایک سہارا دیوار و در ملا۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا، نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا، نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں، خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا۔ اور مقطع ہے کہ تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا، تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا، تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ، پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا، رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا، جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا۔ ماشاءاللہ بہترین، واہ زبردست۔ اور جو ہے ناظرین اس پوری نظم میں صرف اور صرف یہ اس گھر کو، یعنی یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ کتنی قربانیوں کے بعد ملا، یہ اس کی پوری ہسٹری ہم سب جانتے ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کا کہتے ہیں نا کہ کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور بس یہی ہے کہ ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کو سمجھے اور اس ملک کے لیے کوشاں رہیں ہر وقت۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک بریک لوں گی، اور پھر بریک کے بعد ہم دوبارہ جو ہے اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس وقت ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر قمر رضوی جو کہ AIGP ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے، وہ ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، اور ان سے ہم نے اس وقت جو ہے ایک نظم بھی سنی تھی۔ آگے بھی پروگرام میں ان سے ہم کلام کے حوالے سے سنتے رہیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ان کے بارے میں بتا دوں، مظہر علوی صاحب جو کہ جسٹس آف پیس ہیں ملیر زون کے، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم۔ اور جو ہے ناظرین یہاں پر میں جو ہے آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ۔ قمر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ پولیس میں جو کارکردگی ہو رہی ہے، تو اس میں جو ابھی آج کل جس طرح سے ڈیجیٹلائز دور ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کی جو اکوپمنٹس وغیرہ ہے اس کے اوپر کس طرح سے آپ لوگ بہت زیادہ، بالکل اس پہ تو بہت زیادہ زور ہے، اور تقریباً ہر شعبے کے لیے جدید ترین ایکوپمنٹ اور جو بھی مشینری وغیرہ حاصل کی جا رہی ہے۔ مثلاً وہیکلز ہیں تو نئی وہیکلز اور جدید وہیکلز حاصل کی جا رہی ہیں جو پولیسنگ کے لیے موزوں ہیں، اور ہمارا جو شعبہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، اس کے لیے بہترین ٹیلی کمیونیکیشن کے جو ہمارے ایکوپمنٹ ہے وہ پروکیور کیا جا رہا ہے جدید ترین دنیا کے ساتھ، اس کو سنکرنائز کرنے کے لیے، اور آرمز ہیں، ایمونیشن ہے، تقریباً تمام چیزیں جو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز IT کا شعبہ جو ہمارا ہے، اس میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ اپلیکیشنز آ رہی ہیں، وہ ہم موبائل اپلیکیشنز دے رہے ہیں، مثلاً ویمن پروٹیکشن کے لیے اپلیکیشنز ہیں، اور جو ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ کمپلینٹ سیل ہے، اس کی اپلیکیشنز ہیں، آپ اپنی کمپلینٹ کہیں بھی آل اوور دا پاکستان کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں، باہر سے بھی بلکہ اوورسیز سے بھی آپ وہ درج کرا سکتے ہیں۔ تقریباً پولیس کے ہر شعبے کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، اور اس کو جدید ترین خطوط پہ استوار کیا گیا ہے۔ بڑا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے موجودہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں غلام نبی میمن صاحب، ان کی کوشش یہی ہے کہ، اور وہ پوری طرح اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ جدید ترین
پولیسنگ کے معیار پہ سندھ پولیس کو لایا جائے اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ اچھا یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کرائم ریٹس بھی اسی حساب سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں روزانہ کے حساب سے، اگر آپ مختلف قسم کے کرائم ریٹس بھی ہو رہے ہیں، کچھ ہیراسمنٹ کے بھی ابھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں جو مطلب رینڈملی خواتین کے ساتھ روڈ پہ یہ واقعات ہوئے ہیں۔ ویسے تو آئیڈیل یہی ہے کہ زیرو کرائم ہو، اور کسی بھی شہر کی کسی بھی صوبے کی پولیس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کرائم ریٹ زیرو ہو جائے، یہ آئیڈیل ہے۔ لیکن ان کمپیریزن اگر آپ دیکھیں دوسرے بڑے شہروں سے، دوسری دنیا کے، اور ان سے کمپیریزن کریں اگر آپ دنیا کے دیگر ممالک سے اور شہروں سے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کمپیریزن کے بعد ہم مطمئن ہو جائیں، کہنے کا بالکل مراد اس سے یہ نہیں ہے، لیکن جب تک انسان ہے، متمدن دنیا ہے، جب تک کرائم بھی ہوگا اور اس کو کمبیٹ کرنے کی کوششیں بھی ہوں گی، تو جو آپ شرح دیکھتے ہیں وہ اس لحاظ سے ہماری کارکردگی بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائم ریٹ ہمارا تو یہی آئیڈیل ہے کہ زیرو ہو جائے، لیکن جو شرح آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ ہم 1000% اوپر جا رہے ہوں اور پوری دنیا کے دوسرے شہر نیچے کی طرف۔ اگر ہم بات کرتے ہیں صرف اپنے ملک کی ہی بات کرتے ہیں کہ کچھ شہروں میں ہمیں لا اینڈ آرڈر کی بڑی سیٹسفائی کنڈیشن نظر آتی ہے، لیکن جیسے کراچی ماشاءاللہ کراچی بہت پیچھے گیا ہے کرائم ریٹ میں۔ جی کراچی اور یہ صوبہ بھی پورا ہمارا آن دا ہول، جو ایک کئی سال پہلے ایک ہماری شرح تھی اور ہم کہاں پہ تھے، اور اب ہم اللہ کا شکر ہے ہم سیف شہروں میں آتے ہیں، اور کوئی بھی ملک اب ایسا نہیں ہے جو کراچی جانے کے اوپر اپنے عوام کو اور ٹریولرز کو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں جی الارمنگ ہے اور خیال رکھنا، اب ایسی صورتحال نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اب میں آتی ہوں مظہر صاحب آپ کے پاس کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے، جیسے آج 14 اگست ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا پولیس اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ کے پورا اس کے اوپر تھوڑا سا اوور ویو دیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست جو ہے 100% جو ہے پولیس کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے پاکستان میں، اور اسپیشلی صوبہ سندھ میں جو ہم یہاں رہتے ہیں، ہم نے آبزرو کیا ہے قائد اعظم کا مظاہر ہو، کوئی بھی ایونٹ ہو، کسی بھی این جی اوز کا، کسی بھی سطح پر پولیٹیکل پارٹی کا، تو پولیس باقاعدہ ان کو مورل سپورٹ بھی کرتی ہے، وہاں ان کو جاتی بھی ہے اور ان کی لک آفٹر بھی کرتی ہے، اور پیسفلی ماحول میں تمام ڈبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جشن آزادی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، وہ جلوس ہوتے ہیں، پروسیشنز ہوتے ہیں، خوشی کا دن کو بہتر انداز میں منانے میں پولیس کا بہترین کردار ہے۔ صحیح۔ اچھا قمر صاحب، اب جو ہے ذرا ایک بار پھر ایک آج کے دن کے حساب سے آپ ذرا ایک کلام ہمیں سنائیں۔ بالکل بڑی سعادت ہے کہ میں اس دن کی نسبت سے کوئی کلام کہیں پڑھ سکوں، تو قائد اعظم کی نسبت سے، کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اور وہ فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بالکل، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ 2 اشعار قائد اعظم کے لیے پہلے، ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے، ماشاءاللہ، ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے، تاریخ میں کچھ لفظوں سے زائد نہیں ملتے، ایک جہد مسلسل کے فوائد نہیں ملتے، تاریخ میں کچھ لفظوں سے زائد نہیں ملتے، ایک قوم ہی بنتی نہ کوئی ملک ہی ملتا، ایک قوم ہی بنتی نہ کوئی ملک ہی ملتا، ملت کو جناح جیسے جو قائد نہیں ملتے۔ ماشاءاللہ، تو یہ 2 اشعار بہترین شعر ایک نظم جو قائد اعظم کی نسبت سے میں آپ کو عرض کروں کہ تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں، تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں، جب تیری طرف گوش بر آواز ہوئے ہیں، تب جا کے کہیں قید کے در باز ہوئے ہیں، جب تیری طرف گوش بر آواز ہوئے ہیں، من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے، من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے، وہ تیری بدولت ہی سرفراز ہوئے ہیں، من جملہ اقوام میں وہ سر کے نگوں تھے، وہ تیری بدولت ہی سرفراز ہوئے ہیں، پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا، پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا، جب شمع جلے مائل پرواز ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، پروانوں کو جل جانا سکھایا نہیں جاتا، جب شمع جلے مائل پرواز ہوئے ہیں، دھندلائے ہوئے نقش تھے تصویر جہاں میں، دھندلائے ہوئے نقش تھے تصویر جہاں میں، ملت کے نشاں تجھ سے ہی ممتاز ہوئے ہیں،
धुंधलाए हुए नक्श थे तस्वीर जहां में, मिल्लत के निशान तुझसे ही मुमताज हुए हैं। लुट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, लुट जाए कि जल जाए किसे घर की खबर है, सब मुनहमिके दावते शिराज हुए हैं। और कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ याद के लम्हे मेरे तरके में मिलेंगे, कुछ शेर के किस्मत से पसंदाज हुए हैं, तब जाके कहीं कैद के दरबाज हुए हैं, जब तेरी तरफ गोश बर आवाज हुए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। और एक बेहतरीन शायर के जो अशार होते हैं वो भी बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा मज़हर साहब, ज़रा मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ पुलिस से भी रहा है। अब जैसे कि 14 अगस्त वाले दिन अक्सर सड़कों पे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो के वो बाहर निकलती है, तो जो फैमिलीज़ निकली हुई होती हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम जो है उनको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस हवाले से आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं कि जो है दोनों तरफ जो है उनकी भी दिल आज़ारी ना हो, कि उनके जज्बे को भी चोट ना पहुँचे, और इधर जो लोग फैमिली को लेकर निकलने हैं वो भी इंजॉय कर सकें? ये एक जॉइंट जश्न आज़ादी है पूरे मुल्क का, रास्ते में चलने वालों का नहीं, पुलिस वालों का नहीं, बल्कि 14 अगस्त मैं सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें जश्न आज़ादी का दिन नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को ताक़यामत तक सलामत रखे। और दूसरी बात ये कि इसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता, ये हमारी अपनी सोच है। जो गाड़ी में लोग जा रहे होते हैं, कितनी भी इमरजेंसी में हो, किसी डेथ में जा रहे हो, किसी भी बीमार को देखने जा रहे हो, तो भी जश्न आज़ादी वालों के साथ हाथ हिलाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो ये हमारा अपना एक पर्सनल व्यू है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं। लोग डिस्टर्ब नहीं होते, लोग उसको फुल पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को उनके साथ मिलकर मिलाते हैं और कहते हैं अच्छा मौका था कि हम इस में शामिल हो गए, इस रास्ते पे आ गए जहाँ जश्न आज़ादी के लोग आज़ादी मना रहे थे। सही सही, उस रूट पे हम आ गए। बिल्कुल। अच्छा कमर साहब, ज़रा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जैसे इस वक्त जो हमारे मुल्क की इस वक्त कंडीशन चल रही है, अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई से लोग बड़े परेशान हुए हुए हैं। ये एक वजह है क्राइम रेट्स के हवाले से। आपने कहा कि क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से अगर हम इन्फ्लेशन रेट को हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब इस तरह के क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ केसेस आते हैं, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिनको आपको देख के लगता है कि ये एक होपलेस केस है, अब इस तरह के भी क्राइम्स होने लगे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाक़या नहीं है। थियोरेटिकली कुछ हो तो हो। मसाइल तो तकरीबन महंगाई तमामी ममालिक का मसला है, और क्राइम का जो नेचर है वो थोड़ा बहुत विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलता है। अच्छा। बाकी तो जो क्राइम है, जो उनका नेचर है वो तकरीबन वैसे ही रहता है। हर किस्म की क्राइम को रोकने के लिए कोशिशें की जाती हैं और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी वज़ा की जाती है और उसको कॉम्बैट करते हैं और उसमें कामयाब भी रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% कामयाबी होती है, 1% भी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जुर्म नहीं होना चाहिए। आइडियल यही है हमारे लिए। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि उसको एक्सटेंड कर दें जो जुर्म है और एरेडिकेट हो जाए। लेकिन जब तक, मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ कि जब तक आबादी है, लोग हैं, अफराद हैं, जब तक ये मामला चलते रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ी सी अपनी जो है जॉब ऑफ नेचर आप मुझे बताएं कि टेली कम्युनिकेशन, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी क्या वर्किंग होती है, कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, क्योंकि मुख्तलिफ शोबे होते हैं। तो ये अवामी शोबा नहीं है, ये अवाम के साथ और इनडायरेक्टली ये अवाम ही की खिदमत का सबसे अहम शोबा है। अच्छा, और अवाम को पता नहीं है? अवाम को पता इस तरह नहीं है कि ये एक जरा सा हमारा वो, इसमें जो पुलिस के दरमियान पुलिस से कम्युनिकेशन है उसको तेज तरीन और बर वक्त, उसके लिए फिर रेडियो आपने देखे होंगे अक्सर। आपने अगर यूं नहीं देखा होगा रोडों पे, तो मूवीज वगैरह में देखा होगा कि गाड़ियों में कम्युनिकेशन सेट होते हैं, वो जुर्म की इत्तला दे रहे होते हैं, वो हैं। स्टेशंस हैं हमारे, जो पुलिस स्टेशंस होते हैं, वो अहम ऑफिसेस, ये सब कनेक्टेड होते हैं वायरलेस के थ्रू। तो फौरी कम्युनिकेशन होती है बगैर किसी मुदाखलत के, और फौरी तौर पे अवाम को जो पुलिस या लीगल मदद जो है वो फौरी तौर पे यकीनी होती ही इसके थ्रू है कि आप फौरी तौर पे इसके थ्रू इत्तला देते हैं कि फला जगह जो करीब तरीन वो है, वो जिसका एरिया है वहाँ एक्शन ले ले, और फौरी तौर पे कम्युनिकेशन पूरे सूबे में आप पहुँचा देते हैं। तो उसके लिए ये बड़ा
اہم شعبہ ہے. تو ہمارے 3 طرح کے سیٹ ہوتے ہیں, 3 طرح کے. ایک تو اسٹیشن تھانوں میں ہو گئے, اہم عمارات میں ہمارے سیٹ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ریڈیو کاروں میں جو ہمارے وہیکلز ہیں, ہماری گورنمنٹ کی وہیکلز, ان کے اندر ہی سیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور تیسرا ہمارا سیٹ ہوتا ہے واکی ٹاکی. بائکس میں بھی بہت ساری جو ہماری اسپیشلی ٹریفک کی جو وہیکلز ہیں ان میں بائکس تک میں ہم بائک میں بھی لگاتے ہیں. اور پھر جو واکی ٹاکی ہے, واکی ٹاکی ہاتھ میں اپنے اکثر وائرلیس سیٹ دیکھا ہوگا, چھوٹا سا سیٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی ہمارے افسران کے پاس موجود ہوتا ہے. اس کی رینج ذرا سی کم ہوتی ہے تو وہ ایریا وائز ہوتا ہے, اور یہ بڑا اہم ہے. اس طرح سے ہم جڑے ہوئے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, اور فوری طور پہ سچویشن جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ عوام کے لیے ایک بہت اہم, ان کی مدد کے لیے ایک بہت اہم شعبہ ہے. لیکن ان سے الگ اس طرح ہے کہ ہم عوامی ایکسس میں ڈائریکٹ عوامی ایکسس تو وہ ہوتی ہے کہ آپ تھانوں میں جائے گا. ہاں بالکل, تو آپ اس کو اسپیشلائزڈ ونگ صحیح. اچھا, اور کون سی اسپیشلائز ونگ ہوتی ہے؟ میں ادھر مظہر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں, آپ مجھے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا جو نیچر آف ورک ہے تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیں, اور جو ہے کس طرح کی پولیس میں جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف جو عوام کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن عوام میں اتنی کامن مقبولیت نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی بات ہے پولیس کام کر رہی ہے. پولیس کی ہماری آپ کو بھی امید نہیں تھی کہ پولیس کام نہیں کرے؟ نہیں, پولیس کام کر رہی ہے, نظر آ رہا ہے پولیس کام کر رہی ہے, تبھی تو یہ بڑی بات ہے. برانچز نظر آ رہے ہیں ان کی. سی ٹی ڈی ہماری CIA ہے, کرائم برانچ ہے, اسپیشل برانچ ہے, یہ ان کی سسٹر برانچز ہیں جو اپنے طور پہ اپنی جاب اب ڈسکرپشن کر رہی ہیں. اسپیشل برانچ اپنا کام کر رہی ہے, انٹیلیجنس نیٹ ورک کا سارا ورک اسپیشل برانچ کے پاس ہوتا ہے, کرائم برانچ کے پاس ہوتا ہے. CDD کو جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے ٹیررزم کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف, وہ اس پہ اپنا ورک آؤٹ کرتی ہے. اور لوکل پولیس جو ہے ہماری, وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ کرتی ہے. جہاں کسی ونگ کو, کسی ہمارے برانچ کو, CDD کو وہاں آپریشن کرنا ہے تو لا کے SHO, وہاں کے SSP انویسٹیگیشن, وہاں کے DIG باقاعدہ ان کو فل فلیشڈ لک آفٹر کرتے ہیں اور سپرویژن کرتے ہیں, تب جا کے کرائم پکڑا جاتا ہے. صرف ایک برانچ کا کام نہیں ہے, ملا جلا تمام برانچوں کا جوائنٹلی ایک کوآرڈینیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ٹیررزم کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. جی ناظرین, یہاں پر بات چیت کا سلسلہ اسی طریقے سے ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور یہاں پر ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آزادی کے دن پہ جو ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, ان دونوں کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, لیکن ان کی اپنی خصوصیات بھی ہیں. جو ہمارے ساتھ جو SSP AIGP ٹیلی کمیونیکیشن قمر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان سے جو ہے ہم نے پولیس کے حوالے سے بھی بات کی, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں, تو ہم نے ان سے جو ہے کلام بھی سنے, اور آگے بھی پروگرام میں ان سے ہم جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان سے کلام ہم سنیں گے. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر آپ نے کہا کہ پولیس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا, ابھی پابندی لگی تھی باجے کے اوپر کہ اس دفعہ جو ہے 14 اگست پہ یہ جو ہے یہ باجے والی جو ہے وہ نہیں ہوگی, تو اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ میں کہ اگر کوئی اس لا کو جو ہے بریک کر رہا ہے تو اس کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ نیوسنس ہے, کوئی ایسا ہینس کرائم تو ہے نہیں. نیوسنس ہے دوسرے کو, میرا تو کہنا یہ, آپ چاہے گھر میں ہوں چاہے گھر سے باہر ہوں, آپ کسی طرح بھی آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے پڑوسی کو, یا جب آپ روڈ پہ ہوں تو اپنے ساتھ چلنے والے کو آپ کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائیں. اس تکلیف کی بڑی نوعیتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ آواز سے بھی کیوں کسی کو تنگ کریں, آواز سے تنگ نہ کریں, آپ کسی کو اپنے جیسچر سے تنگ نہ کریں, آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں, آپ کسی کو گاڑی چلتے ہوئے راستہ دیں, ہر ایک کو اس کا راستہ دیں. کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی نہ گھر میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں کہ جی ووفرز لگا کے اور گھر میں فل آواز میں گانے سنیں. بھئی آپ کو انجوائے کرنا ہے تو آواز اتنی ہو کہ وہ آپ کے کمرے آپ کے گھر تک محدود ہو.
पड़ोसियों का अपना हक है, उनका राइट है, वो आराम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी आवाज उनको मुखिल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल फारिग हो। अच्छा, अगर पड़ोसियों के घर से बड़ी जोरदार आवाज आ रही हो किसी भी चीज की, या अगर मोहल्ले में कोई बहुत ही लाउड आवाज में कोई चीज सुन रहा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी कंप्लेन है, एक्शन भी होगा। बिल्कुल एक्शन है, जाहिर बात है कि ये कोई बात नहीं बनती कि आप किसी के साथ ज्यादती करें। वैसे तो एहसास करना चाहिए, और हर फर्द को एक, आप मुतमद्दिन माशरे में रहते हैं, तो मुतमद्दिन माशरा तो वही है जिसमें हुकूक व फराइज का ख्याल रखा जाता है कि दूसरे के हक क्या है, मेरे फराइज क्या है, मेरी हुदूद क्या है, और कहाँ मैं दूसरे की हुदूद में पूछ छपान कर रहा हूँ, तो ये जरूरी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अभी आप दोनों से जरा मुझे इसके ऊपर बताएं कि जो अक्सर जो है हम जो है लोग चलते चलते जो है कोई जो है बेल्ट नहीं लगाई तो उसके ऊपर जो है हाँ जो हमारी जो पुलिस वाले होते हैं वो हमें रोक लेते हैं और जो है चालान करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेशन बड़ा बढ़ गया है, तो उनकी जो है क्या कहते हैं जो इन्फ्लेशन की जो फीस है उसकी भी चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इस हवाले से बताएं, आपको नहीं लगता कि एक गरीब इंसान एक बाइक पे चल रहा है और अगर उसने एक सिग्नल तोड़ा है तो उसके ऊपर जो है वो चालान, इतना हेवी चालान डाल दिया, वो कहाँ से बेचारा वो करेगा? मैं आपको बताऊं, आप अगर इस नजरिए से इसको देखें, हमारी तो चालान की रकम ही वो नहीं है, दूसरे मुल्कों में तो तकरीबन चालान पे आपको आधी अपनी तनख्वाह अदा कर देनी पड़ती। क्यों? वो ममालिक भी ज्यादती नहीं करते अपने अवाम के साथ, ये हमारे यहाँ तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और हेलमेट नहीं पहने हुए, खतरा किसको है? पुलिस को है? नहीं, आपकी जान को है। आप अकेले नहीं होते, आपके पीछे एक पूरा घर होता है जो आप पे डिपेंडेंट है। आप अपने घर से रुखसत हो गया है, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि खुदा खास्ता आप जख्मी हालत में या कोई बुरी खबर उन तक पहुंचे। एक हेलमेट अगर आप पहनेंगे तो आपकी जान महफूज है, गाड़ी में अगर आप बेल्ट पहनेंगे तो आपकी जान महफूज है। पुलिस को या किसी सरकारी इदारे को इससे फायदा नहीं है। जो भी कवानीन बनते हैं वो आपकी हिफाजत के लिए, आपके ही और खास तौर पे ट्रैफिक के जो कवानीन है वो तो है ही खालिस अवामी महबूद के लिए। दूसरे भी जो कवानीन होते हैं वो भी अवामी महबूद के लिए होते हैं, लेकिन ये तो सिविक सेंस है। ये आप रोड पे जा रहे हैं, आप अगर दूसरे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये तो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हुए तो सिर्फ ये दो पहिए हैं, कहीं खुदा न खास्ता स्लिप होती है गाड़ी, किसी का कोई कसूर ना हो, आप यूं ही बेध्यानी में गाड़ी स्लिप करते हो, जान का खतरा किसको है? बिल्कुल। तो अगर आप मोटरसाइकिल एक अगर साइलेंसर, एक अगर हेलमेट पहन लेने से जान बच रही है, मैं तो कहता हूं कि वो नेमत है, वो चालान जो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन दरअसल में हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अप टू मार्क होते नहीं है ना। तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि अब जैसे जो बसें गुजर रही होती है, मिनी बसें, वहां पर छतों पे लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनकी जिंदगी भी तो उतनी उसमें भी एक्शन होता है। देखिए उसमें नहीं, ये तो एक लेम एक्सक्यूज है। मसलन कि कोई चोरी के बाद पकड़ा जाए तो ये नहीं कह सकता कि बराबर के घर में दूसरा चोर भी तो चोरी कर रहा था, उसको क्यों नहीं पकड़ा? एक बात नहीं, एक मिसाल मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी बात की, कि मैं अगर किसी को रोकूं और वो ये कहे कि वो फला आदमी भी तो निकल गया, भाई इम्प्लीमेंटेशन तो मैं कर रहा हूं ना। ये नहीं कह सकता वो आदमी कि जी मैं रुक गया हूं, चारों घरे, मैं तो अकेला हूं, अगर मैं किसी रोड पे हूं मैं उस तक नाफिज करूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसी कोशिश होती है कि सबको एक आपकी एक आम आदमी की हैसियत से ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं होता। इस चौक पे अगर उसका चालान नहीं हो रहा, अगले चौक पे हो जाएगा, होगा जरूर। आपको नजर नहीं आ रहा कि इस चौक पे नहीं हुआ, आप यहाँ से हो गई दूसरी तरफ और गाड़ी आगे चली गई, दूसरी जगह में हमारे ऑफिसर्स खड़े हैं। कम्युनिकेशन का निजाम मैंने आपको बताया, उसके थ्रू कम्युनिकेट हो जाता है कि ये गाड़ी फलां गाड़ी इस तरह से वायलेट करती हुई कानून को आगे की तरफ आपकी तरफ आ रही है, तो आप इसको रोक लें। अगर मेरे पास नहीं रुका तो वो कहीं आगे रुकेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आम आदमी समझता है कि फला आदमी निकल गया तो निकल गया। यहाँ पे अगर साइलेंसर पे उस पे और उसके ऊपर उसके हेलमेट ना पहनने पे चालान नहीं हो रहा, आगे कहीं हो जाएगा। बेल्ट ना बांधने पे मेरे पास नहीं हुआ तो आगे कहीं दूसरा ऑफिसर खड़ा होगा, वो कर देगा। अच्छा। तो ये है, ये होता है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सुधरते ही नहीं। बेहतरी आती है, क्यों नहीं आती? अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं हम देखेंगे। जी मज़हर साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से कि जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, अक्सर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि जो है चालान की अभी फीसेस भी बढ़ा दी गई हैं, तो लोग यही कंप्लेन करते हैं कि गरीब इंसान वो कहाँ से वो चालान भरेगा, और फिर यही होता है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की बात होती है, उसमें भी महंगाई है।
تو یہ کیا لا سے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور لا سے ان اویئرنیس کی وجہ سے ہم دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. حالانکہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہیلمٹ کے کتنے فائدے ہیں کہ آپ ڈیتھ سے بچ جاتے ہیں, بڑی کیجویلٹی انجری سے آپ بچ جاتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہے ٹریفک پولیس والا کہ دیکھیں ان فیوچر آپ یہ پہنو, اس میں آپ کے بینیفٹس ہیں. وہ دنیا میں جتنی بھی قوانین ہیں نا وہ مفاد عامہ کے تحت ہوتے ہیں, پبلک انٹرسٹ میں ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. پوری دنیا کے قانون کو دیکھیں, کوئی قانون ایسا نہیں جو اگینسٹ دی اسٹیٹ ہو یا کسی کے خلاف ہو یا کسی پرسنل آدمی کے خلاف ہو. وہ سب کے بینیفٹس اس کے بنتے ہیں. اگر ہم چور کو پکڑتے ہیں تو اس کے بینیفٹس میں جاتا ہے جس کا چوری ہوئی ہے. اگر ٹریفک وائلیشن میں پولیس والا آپ کو پکڑتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کتنی بہتری ہے کہ وائلیشن سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ روڈ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے, ان فیوچر آپ کیئرفلی گاڑی چلائیں گے. رش ڈرائیونگ کرتے ہیں, رف ڈرائیونگ کرتے ہیں, آپ کو نہیں دیکھنا کہاں رکنا ہے کہاں مڑنا ہے, لال بتی کا کیا مطلب ہے, پیلی کا کیا مطلب ہے, نیلی کا کیا مطلب ہے. تو لال پیلی بتی کا بھی ابھی تک اویئرنیس میں گاڑی آپ نے 1 کروڑ کی لی ہوئی ہے, سمجھے نا. تو یہ تو آپ کو اس کے انٹائٹلمنٹ ہی نہیں ہے. آزادی کے دن ہم اس چیز کو یہ تہیا کریں کہ ہم جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن کا خاص خیال رکھیں گے, آزادی منائیں گے, بالکل, اور سب کی آزادی کا خیال کریں گے, آزادی کا بھی اپنے دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھیں گے. اسی بات پہ ایک کلام ہو جائے قمر صاحب. بس میں اپنے 2 شعر اور مزید سناؤں گا, اس کا اختتام کروں گا اپنی گفتگو کا, کہ ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین یہی آسمان سب کچھ ہے. کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین ماشاءاللہ یہی آسمان سب کچھ ہے. ایک شعر آپ کو میں بھی سناؤں. یہ سب سے عالی پرچم ہمیں جان سے بھی پیارا ہے, جشن آزادی کے حوالے سے پوری قوم کے نام, یہ سب سے عالی پرچم ہمیں جان سے بھی پیارا ہے, یہ صدقہ رسول کا پاکستان ہمارا ہے. ماشاءاللہ, دنیا کا واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا اور محمد رسول اللہ کے نام سے چل رہا ہے. جی ناظرین, بالکل بہت ہی بہترین بات. اور یہ آخری جو کلام تھا یہ تو بہت زیادہ میرے دل کو لگا کہ واقعی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو ہوپ لیس ہو چکے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں ہمیں اپارچونیٹی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, ہم کہیں اور چلے جائیں, کسی اور جگہ پر ہم اپنا فیوچر بنائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بات اپنی مٹی اپنی زمین کی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, کہیں بھی بس جائیں, شاید وہاں زیادہ جا کے کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن جو اپنے زمین اور اپنی مٹی کی بات ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے, اور سب سے نہیں اس چیز کو ذرا کٹ کیجیے گا. ہاں, سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کو جو ہے اجازت لوں گی کہ ان کا بہت شکریہ. قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, مظہر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے, اور آج آزادی کے دن انہوں نے جو ہے آپ کو جو ہے اپنے کلام سے جو ہے آپ سب کو جو ہے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ہمیں ملک سے محبت کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.